الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اور امام مسلم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اور اس طرح دیگر کئی محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3 ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نمبر 4 حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5 صوم رمضان المبارک کے روزے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے جسے ہم کہتے ہیں ارکان اسلام، وہ 5 چیزیں ہیں۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے یہ درس حدیث کی مناسبت سے، وہ دوسری چیز ہے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اس طرح کئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر نماز کو اور ذکر زکوٰۃ کو اکٹھا کیا ہے۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کس حد تک ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر انتہائی وعید ارشاد فرمائی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے لیے بہت سخت ٹھکانہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ 10واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ لا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی بشارت دے دو، جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرو۔ کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جہنم کی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو اور ان کے یعنی پیشانیوں کو تقوی داغا جائے گا جہنم کے عذاب سے، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا، چکھو عذاب، بما کنتم تکنزون، جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے، اعاذنا اللہ من عذاب الجہنم۔ آپ اس اندازہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر کتنی وعید ہے، اور زکوٰۃ کی پھر ادائیگی کے حوالے سے قرآن کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی جی آپ ان کے مالوں کی صدقات وصول کریں، ان کی زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم، تاکہ ان کو پاک کر دیں۔ اب پاک کس سے؟ یعنی انسان مال جسمانی اعتبار سے پاکیزگی، روحانی اعتبار سے پاکیزگی۔ ایک تو مال پاک ہو جائے گا، یہ جو مال ہوگا یہ پاک صاف ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جو اہمیت، یعنی ایک دریا کے دو سائڈیں ہیں، 2 کنارے ہیں، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے جو ایک کردار پل ادا کرتا ہے، اسی طرح وہ دنیا سے جنت میں جانے تک وہی کردار زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت امام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر اپنی بے بسی کی، غربت کی اور حالات کی تنگی کی شکایت کی، جیسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ دل کا اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو یہ آ کر شکایت کی۔ تو امام ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جو چیز کھلی ہوئی ہے اس کو بند کر دو، اور جو چیز آپ نے بند کی ہوئی ہے اس کو کھول دو۔ وہ سائل حیران ہوا، سائل نے کہا حضرت میں آپ کا جواب سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کھولی ہوئی ہے اس کو بند کر دیں۔ آپ نے اپنی زبان کو کھولا ہوا ہے، اس زبان سے غیبت ہے، جھوٹ ہے، بدگوئی ہے، فحش کی باتیں ہیں، یہ جو زبان ہے نا آپ اس کو بند کر دیں، اور جو چیزیں آپ نے بند کی ہوئی ہے اس کو کھول دیں۔ یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا ہوا ہے، اس ہاتھوں سے آپ صدقات نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فقراء کا خیال نہیں کرتے، اس کو کھول دو۔ اگر ان دو باتوں کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو درست فرما دیں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے دو باتوں، ان دو چیزوں کی، خاص طور پر رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ زبان سے بہت سے گناہوں کی جو بنیاد ہے وہ زبان ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من ومن ما بین لحیی و فخذی اضمن له الجنہ، تم مجھے دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو۔ ایک ان دو جبڑوں کے درمیان زبان کی کہ زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، اور ایک ان دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی کہ شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں ہوگا۔ اضمن له الجنہ، تو میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک تو زبان پہ قابو کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے استعمال کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقات کے کیا فائدے ہیں؟ دو فائدے بیان فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ رب کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، رب کا غصہ جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اور نمبر دو، برے خاتمے سے انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شر، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی فقد ذہب عنہ شر، اس سے اس کا شر ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے انسان اگر زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرتا رہے اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم 30 پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے تم دانہ بوتے ہو، تم گندم لگاتے ہو، ایک دانہ بوتے ہو، اس سے ایک سٹہ نکلتا ہے، اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اس ایک بالی اور سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں، تو تم ایک دانہ دیتے ہو، یہ زمین تمہیں ایک میں فی کل سنبلت میں 100 حبہ، یعنی ایک دانے کے برابر بدلے میں تمہیں 100 دانے ملتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، تم 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ہم کئی گنا بڑھا کے دیں گے، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کتنا بڑھا دے گا اس کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے پھر رمضان المبارک کے مہینے میں تو پھر ایک کے خرچ کرنے پر 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، جس طرح آپ نوافل کا، روزے کا، ان چیزوں کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس طرح اس کا بھی اتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے صدقات کا۔ عام ہے صدقات واجبہ کا بھی اہتمام کریں، صدقات نافلہ کا بھی۔ واجبہ جیسے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یا اسی طرح عشر ہے گندم کا یا کسی بھی فصل کا عشر نکالنا ہے، یا رمضان المبارک کے اخیر میں عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، تو یہ تو واجبہ ہے، اس کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے، تو ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نافلہ کا بھی اہتمام کریں، صدقات نافلہ ان کو ادا کریں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جو بھی مصارف ہیں ان پہ خرچ کریں، ان کو دیتے رہیں، روزانہ کی ترتیب بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا ہی خرچ کرتے رہیں اپنی وسعت کے مطابق، تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکات عطا فرمائیں گے۔ میں زیادہ نہیں اس مناسبت سے 4-5 فائدے عرض کر دیتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی کے، زکوٰۃ اور صدقات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ متقین کی صفت ہے۔ قرآن کریم نے پہلا پارہ بقرہ ابتدا ہے، فرمایا کہ ھدی للمتقین،
الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کی ایک نشانی، ایک صفت یہ بھی ہے ما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار متقی لوگوں میں ہو، قیامت کے دن ہمارا حشر متقی لوگوں میں ہو، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، متقی کے لیے جنت، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، ان للمتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ جنت میں چشموں میں ہوں گے۔ اگر ہم متقی لوگوں کے صف میں آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک اہم عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، صدقات کو بھی ادا کرنا ہے۔ پھر یہ لیں۔ نمبر 2، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ رحمت الہی میرے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسے۔ اللہ کی رحمت جو ویسے برستی ہے رمضان میں تو پھر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہمارے اوپر برسے، پھر ہم زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف 8واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور یہ میں نے کس کے لکھ دی ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں نے لکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کو ملے گی؟ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اس لیے ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی متلاشی ہیں، اور یقیناً ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رحمت الہی میری طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤں، تو پھر اس کے لیے ایک اہم عمل وہ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی ہے۔ اور نمبر 3، کامیابی کا طریقہ، کامیابی کا وسیلہ، کامیابی کا ذریعہ۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب ہونے کا طریقہ جو قرآن کریم سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہی کامیاب ہیں۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو تب بھی کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اور نمبر 4، مال میں برکت۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو۔ لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں حضرت ہمارے مال میں برکت ہو جائے۔ تو بھئی اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو قرآن نے ایک ضابطہ دیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس مال ہے یہ ختم ہو جانا ہے، جو تمہارا مال اللہ کے پاس جا چکا ہے وما عند اللہ باق، یہ باقی رہنا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ برکت۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا ہے؟ بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم نے بھی اس کو بھی بیان فرمایا، احل اللہ البیع حرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا۔ اور پھر وہاں پر ساتھ فرمایا کہ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کی وجہ سے اضافہ کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم مالوں کی برکت چاہتے ہیں اس لیے بھی ہمیں صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اس معاشرے میں ہمارے ذمے جہاں حقوق اللہ ہیں وہاں حقوق العباد بھی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو غرباء کا ہے، جو فقراء کا ہے، جو یتامى اور مساکین کا ہے۔ ایسے لوگوں کا طبقہ ہے جن بیچاروں کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، جن کو عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی، اور جن کے پاس کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، ان کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کی، بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہم ان کا خیال کریں، اور ان کے خیال کے لیے قرآن نے ایک اصول بتا دیا۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، یہ اغنیاء کے درمیان نہ رہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی ایک اہم حکمت ہے بھی یہی کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ جو دولت ہے یہ صرف اغنیاء کے درمیان نہ پھرتی رہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام یا یہ سوشلزم یا اس طرح کے نظام کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس میں غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مال ایک ہم تک محدود نہ رہے بلکہ یہ پلٹتا رہے، غرباء کے پاس جائے، فقراء کے پاس جائے، یتامہ کے پاس جائے، وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات میں، ان مقدس گھڑیوں میں
ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم اپنی نمازوں کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں زکوٰۃ کا بھی حساب کریں، علماء سے مسائل پوچھیں اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کریں۔ اور اسی طرح نفلی زکوٰۃ واجب کے ساتھ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کریں۔ جس طرح فرد نمازوں کے ساتھ آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا ذخیرہ پاس رکھتا ہے، اسی طرح واجبی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔